رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ ماشاء اللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین وبارئ الخلائق اجمعین، والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین۔ الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، البشیر النذیر وسراج المنیر، الطاہر الطاہر، الدر الفاخر، والبحر الزاخر، العلم الظاہر، سیدنا و مولانا شفیع ذنوبنا، طبیب نفوسنا، حبیب قلوبنا، حبیب الہ العالمین، بالقاسم مصطفیٰ۔ ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الأبرار المنتجبين، الذين عذب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ سیما بقیت اللہ العظم روحی وارواح العالمین لتراب مقدم الفدا، اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، ولعنۃ اللہ الدائمۃ الابدیۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین، وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم، والشاکین فیہم والمنحرفین عنہم من یوم ظلمہم الى قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآنہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بار اور آواز بلند صلوات پڑھیے۔ حاضرین گرامی قدر، برادران ایمانی، بزرگان ملت، آج اس سلسلے کی یہ تیسری مجلس پہنچی ہے۔ گفتگو نور پر اور رسول پر ہو رہی ہے، گفتگو رسالت پر ہو رہی ہے، اور کچھ حد تک میں آپ کے سامنے جو پیغامات تھے ان کو پہنچانے میں کامیاب رہا کہ رسالت کسے کہتے ہیں اور نبوت کسے کہتے ہیں۔ کل اگر گفتگو ذہن میں ہو تو میں نے اس کے بدن کا ذکر کیا تھا، اس کے دماغ کا ذکر کیا تھا، اور عرض کی تھی آپ کے سامنے کہ رسالت کا سایہ نہیں ہوتا تھا۔ چاہتا ہوں کہ گفتگو کو جہاں چھوڑا تھا وہیں سے آگے بڑھایا جائے۔ دیکھتے ہیں مجلس آج کہاں پر اور کس منزل تک پہنچتی ہے۔
میں علیکم السلام اپنے نبی کے اوصاف کیا بیان کروں، اس کے صفات کیا بیان کروں؟ میں نہیں، ہم سب کی زندگیاں تمام ہو جائیں، قربان ہو جائیں، پر ہمارے پاک نبی کے پاک اوصاف بیان نہیں ہو سکتے۔ اس کی زندگی کا وہ پہلو جو اس کے وجود کی حقیقت بھی ہے، اس کے وجود کی شرع بھی ہے، فرع بھی ہے، اس کے وجود کی حقیقت رحمت اللہ ہے۔ دو تین جملے تمہید کے۔ اس لیے پروردگار نے کہا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے محمد کو رحمت بنا کر بھیجا۔ مطلب یہ ہے کہ آپ کی بعثت ہو وہ بھی رحمت ہے، آپ کی ہجرت ہو وہ بھی رحمت ہے، آپ زندہ ہیں تب بھی رحمت ہیں، اور دنیا سے پردہ کر گئے تب بھی رحمت ہے۔ محمد سراپا رحمت ہے۔ دیکھیے، ہر انسان کی زندگی کے دو مرتبے ہوتے ہیں۔ میں اپنے نوجوانوں کی توجہ چاہتا ہوں کہ ہر انسان کی زندگی کے دو مرتبے ہوتے ہیں۔ ایک انسان کی روح ہوتی ہے، ایک انسان کا بدن ہوتا ہے۔ توجہ ہے، ہر انسان کے دو مرتبے، دو پہلو، ایک اس کی روح ہے اور ایک اس کا بدن ہے۔ ان دو چیزوں سے صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر۔ آئیے آپ لوگ صلوات پڑھتے ہوئے، بھیا یہ جگہ بہت خالی ہے، آپ لوگ ادھر آ جائیے، ایک بار صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر۔ ہر انسان کی زندگی کے دو مرتبے ہوتے ہیں، ایک روح ہوتی ہے اور ایک بدن ہوتا ہے۔ ان دو چیزوں سے انسان خالی نہیں ہوتا۔ اسی طرح پیغمبر کی بھی زندگی کے دو مرتبے تھے، دو پہلو تھے، دو درجے تھے۔ ایک رسالت کا بدن تھا، ایک رسالت کی روح تھی۔ توجہ، آج کا موضوع انشاءاللہ آپ تک پہنچانے میں کامیاب رہا تو آپ یاد رکھیں گے کہ رسالت کا ایک بدن تھا اور ایک روح تھی۔ ان دو پہلوؤں کے درمیان میں رسالت کی زندگی تھی۔ روح کا کیا کمال ہے یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، گزشتہ دو مجلسوں میں پڑھتا چلا آ رہا ہوں کہ اس کی روح کیا ہے، اس کی رسالت کی عظمت کیا ہے۔ دو مجلسوں میں مسلسل بتاتا آ رہا ہوں کہ بس ایک جملہ کہہ کر اس کی روح پر آج آگے بڑھنا چاہتا ہوں کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک کے نبی اس کی روح کو نہیں پہنچ سکتے۔ یہ ہے اس کی روح کا کمال محمد کی۔ اور بدن کیا ہے؟ تمام انسانوں کے بدن کو ملا لیا جائے تو اس کے بدن کو نہیں پہنچ سکتے۔ سلامت رہے۔ تمام انسانوں کے بدن کو ملا لیا جائے تو ہم اس کے بدن کو نہیں پہنچ سکتے۔ آج کی گفتگو کا جو موضوع ہے وہ ہے کمالات بدنیہ محمد۔ پہنچا اب تک؟ رسالت کے بدن کے کمالات۔ ہماری کم علمی یہ ہے کہ آج تک ہم نے صرف رسالت کی زلفیں سنی ہیں کہ رسول کی زلفیں ایسی تھی۔ آج ایک طالب علم سے آپ رسالت کا بدن سنیے گا اور دعاؤں سے نوازیے گا کہ نبی کی زندگی کے بھی دو مرتبے تھے، ایک روح تھی اور ایک آپ کا بدن تھا۔ وہ ظاہری بدن جو مدینے میں چلتا تھا، قدم بڑھاتا تھا، اور بہت سی آنکھیں اس بدن کو دیکھتی تھیں اور یہ خیال کرتی تھیں، یہ سوچتی تھیں یہ ہمارے جیسا ہے، نہیں سمجھ سکتے تھے یہ ہماری طرح چلنے والا انسان بدن میں بھی ہم سے بلند ہے، بدن میں بھی ہم سے بلند ہے۔ لوگوں نے رسالت کے بدن کو اپنے جیسا سمجھ لیا،
توجہ، اب یہاں سے موضوع کھلے گا۔ ہم نے لوگوں نے، مسلمانوں نے رسالت کے بدن کو اپنے جیسا سمجھ لیا، اور جب اپنے جیسا سمجھا تو ہم نے یہ کہہ دیا کہ نبی مر گئے، نبی ختم ہو گئے۔ سنا ہے نا، یا رسول اللہ مت کہو، نبی دنیا سے چلے گئے۔ دیکھیے ایک روایت پڑھ کے پھر میں 2-4 شمائل آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ اللہ کے رسول جا رہے تھے، یا رسول اللہ مت کہو، اس پر جملہ سنیے گا۔ اللہ کے رسول جا رہے تھے، اصحاب ساتھ میں تھے، ایک آواز آئی، یا رسول اللہ ان اللہ لم یجعلنی حجارۃ من حجارۃ النار، اے اللہ کے رسول اشفع لی، میری شفاعت فرمائیں، ان اللہ لم یجعلنی حجارۃ من حجارۃ النار، کہ اللہ مجھ کو جہنم کے پتھروں میں سے قرار نہ دے۔ یہ آواز آئی پیغمبر کے کانوں میں اور اصحاب کے کانوں میں۔ ٹھہرے پیغمبر، یہ کون ہے جو مجھ کو پکار رہا ہے کہ یا رسول اللہ اشفع لی ان اللہ لم یجعلنی حجارۃ من حجارۃ النار؟ پیغمبر نے دیکھا کنویں کے اندر سے آواز آ رہی ہے کہ اللہ مجھ کو جہنم کے پتھروں میں سے قرار نہ دے۔ پیغمبر گئے، اصحاب ساتھ میں ہیں، دیکھا کنویں کے اندر جھانک کر ایک چھوٹا سا پتھر تھا، ہائے سبحان اللہ، ایک چھوٹا سا پتھر تھا۔ اس کی آواز پھر بلند ہوئی، یا رسول اللہ اشفع لی ان اللہ لم یجعلنی حجارۃ من حجارۃ النار، میری شفاعت فرمائے، میرے حق میں دعا فرمائے، اللہ مجھ کو جہنم کے پتھروں میں سے قرار نہ دے۔ یہ پتھر کیوں دعا کروا رہا ہے؟ آپ کو قرآن کی آیت یاد ہوگی، وقودھا الناس والحجارہ، جہنم کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ جہنم کا ایندھن کون ہے؟ انسان ہے اور پتھر ہے۔ قرآن کی آیت ہے وقودھا الناس والحجارہ، اس لیے اس پتھر نے رسالت سے دعا کروائی۔ پیغمبر رکے، کنویں پہ کھڑے ہوئے، دستے دعا کو بلند کیا، کہا پروردگار میں دعا کرتا ہوں اس پتھر کو جہنم کے پتھروں میں سے قرار نہ دینا، میں دعا کرتا ہوں۔ پیغمبر نے کھڑے ہو کر ہاتھوں کو بلند کر کے دعا کر دی اور آگے بڑھ گئے۔ اب آپ سے سوال کروں، یہ بتائیے یہ پتھر ہمیں کچھ سمجھانا چاہتا ہے، یہ پتھر ہمیں کچھ بتانا چاہتا ہے، یہ پتھر ہمیں کچھ سکھانا چاہتا؟ توجہ، یہ پتھر ہمیں سمجھانا چاہتا ہے دیکھو اگر اللہ سے مغفرت چاہتے ہو تو ڈائریکٹ جانے کی کوشش نہ کرنا، یا رسول اللہ کہنا۔ اگر اللہ سے مغفرت چاہتے ہو تو ڈائریکٹ جانے کی کوشش نہ کرنا، یا رسول اللہ کہنا۔ جب یا رسول اللہ کہو گے تو اللہ سنتا ہے، اللہ قبول کرتا ہے، اللہ مانتا ہے، اللہ تسلیم کرتا ہے، اللہ رد نہیں کرتا۔ مجھے یہ بتائیے یہ پتھر کس میں سے ہے؟ جمادات میں سے ہے۔ جمادات یعنی جس میں جان نہیں ہوتی، جو بے جان ہوتا ہے، جو بے جان ہوتا ہے وہ پتھر ہوتا ہے۔ یہ پتھر تھا، جمادات میں سے تھا، اس میں جان نہیں تھی، مگر اس کے اندر اتنا شعور تھا کہ اگر اللہ سے مغفرت چاہتے ہو تو یا رسول اللہ کہو تو اللہ قبول کرتا ہے، اللہ تسلیم کرتا ہے۔ اب مجھے سمجھ میں نہیں آتا وہ کیسے اس پتھر سے بھی کمتر بشر ہیں جو یا رسول اللہ کے مزار پہ رہ کر اس کی قبر کے چراغ کو بجھا کر یا رسول اللہ کہنے کو بدعت کہتے ہیں۔ عجب نہیں، بروز حشر یہی پتھر اٹھ کر ان کی عقلوں پہ پڑھ کر کہے گا یا رسول اللہ کہنا بدعت نہیں تھا، تمہارا سوچنا بدعت تھا۔ دیکھیے حسب روایت کے مطابق لوگ مجلس سے 15 منٹ بعد نہیں آتے ہیں۔ میں نے بھی اپنی روش کو بدلا ہے،
میں کہتا ہوں میرا 1 گھنٹہ 15 منٹ کے بعد کاؤنٹ کرنا، اس لیے کہ لوگ جب 15 منٹ کے بعد آتے ہیں تو میری کاؤنٹنگ بھی پھر 15 منٹ کے بعد شروع ہوگی کہ یہ ہے رسالت۔ یا رسول اللہ کہنا بدعت نہیں ہے، بلکہ یہ سوچنا بدعت ہے۔ گفتگو 3 دن سے مسلسل عظمت رسالت پر چل رہی ہے اور انشاءاللہ عظمت رسالت پر آخری وقت تک باقی رہوں گا۔ رسالت کا بدن، شمائل النبی، آسان کر دوں، کمالات بدنیہ محمد، محمد کے بدن کے کمالات۔ قبلہ آگے تشریف لائیے، صلوات پڑھتے ہو محمد علی محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ رسالت کا بدن کیا تھا؟ کہتے ہیں کچھ لوگ گروہ بنا کر، دستہ بنا کر مولائے کائنات کے پاس آئے اور آنے کے بعد ایک عجیب جملہ کہا، یا علی صف لنا نبینا کأننا نراہو، اے علی ہمارے لیے ہمارے نبی کو اس طرح بیان کریں کہ جیسے ہم ان کو دیکھ رہے ہیں۔ علی سے جملہ ہے کہ ہمارے لیے، توجہ، کہ ہمارے لیے ہمارے نبی کو اس طرح بیان کریں جیسے ہم انہیں دیکھ رہے ہیں۔ پیغمبر پردہ کر چکے تھے، دنیا سے جا چکے تھے، تب ایسا سوال تھا کہ ہمارے لیے ہمارے نبی کو اس طرح بیان کریں جیسے ہم انہیں دیکھ رہے ہیں۔ جملہ کہوں بڑی خاموشی کے ساتھ، خدا کی قسم ان کو بھی یقین تھا کہ علی جانتا ہے نبی کون ہے، علی جانتا ہے نبی کون ہے، تبھی تو ایسا سوال نبی کی زندگی کے بعد کہ ہم نبی کو دیکھ رہے ہیں۔ مولا مسکرائے کہ صحیح جگہ آئے ہو، بیٹھو۔ مولا نے بٹھایا اور شمائل کا، کمالات بدنیہ محمد کا پہلا جملہ، میری حقیر کی زبان کو مت دیکھیے گا، علی ابن ابی طالب کے کلام کو دیکھیے گا۔ علی نے کہا سنو، نبی کو دیکھنا ہے تو نبی کو اس طرح سمجھو۔ مولا کہتے ہیں وَكَانَ کُلُّ عُضْوٍ مِّنْهُ عَلَى مُعْجِزَةٍ، نبی کے بدن کا ہر عضو نبی کے معجزے پر گواہ تھا۔ دیکھیے میں بڑی جو ہے آپ کے سامنے ہمت سے پڑھ رہا ہوں، مجھے آپ کی سماعتوں پر یقین ہے کہ مولا نے فرمایا وَكَانَ يَشْهَدُ كُلُّ عُضْوٍ مِّنْهُ عَلَى مُعْجِزَةٍ، نبی کے بدن کا ہر عضو نبی کے معجزے پر گواہ تھا۔ یا علی ہم جاہل ہیں، ہماری عقل ادنا ہے، ہماری عقل ناقص ہے، ہم آپ کے کلام کو نہیں سمجھ سکتے، فصاحت و بلاغت کو نہیں سمجھ سکتے کہ نبی کے بدن کا ہر عضو نبی کے معجزے پر گواہ تھا۔ عجب نہیں آواز علی آئی، سنو، نبی کا ہاتھ تھا تو معجزہ تھا، نبی کی زبان تھی تو معجزہ تھی، نبی کے کان تھے تو معجزہ تھے، نبی کا سینہ تھا تو معجزہ تھا، نبی کے پاؤں تھے تو معجزہ تھے، میرے نبی کا پورا بدن معجزہ تھا۔ اب مت کہنا روح کے اعتبار سے بلند ہے، بدن کے اعتبار سے ہمارے جیسا ہے۔ اب مت کہنا روح کے اعتبار سے بلند ہے، بدن کے اعتبار سے ہمارے جیسا ہے۔ اب آپ کے سامنے ایک جملہ کہوں، نبی کے بدن کا ہر عضو نبی کے معجزے پر گواہ تھا۔ خدا کی قسم جو اس دور میں تھا نا، اگر نبی کی آنکھ کو دیکھتا ہوگا تو ایک معجزہ نظر آتا ہوگا، نبی کی ناک کو دیکھتا ہوگا تو 2 معجزے نظر آتے ہوں گے، نبی کے کان کو دیکھتا ہوگا تو 3 معجزے نظر آتے ہوں گے۔ جو رسالت کے پورے بدن کو دیکھتا ہوگا نہیں پتا کتنے معجزے نظر آتے ہوں گے، کیونکہ اس کے بدن کا ہر عضو نبی کے معجزے پر گواہ تھا۔ یہ تھا کلی جملہ۔ اب ایک ایک جملے کی مولا نے وضاحت فرمائی ہے پورے بدن کی۔ یہ علی ابن ابی طالب کا کمال ہے، کلام ہے اور کمال ہے، اور ابن عباس نے اس کو بیان کیا ہے، اور تمام اہل سنت کی کتابوں میں جو پڑھ رہا ہوں بغیر اختلاف کے، شیعہ سنی دونوں کی کتابوں میں یہ شمائل اور کمالات بدنیہ محمد لکھے ہیں۔ یہ بتائیے آپ کے پاس آنکھیں ہیں، سب کے پاس آنکھیں ہیں الحمدللہ، ہیں سب کے پاس الحمدللہ۔ آپ ان آنکھوں سے کیا کام کرتے ہیں؟ دیکھنے کا۔
دیکھنے کا الحمدللہ سلامت رہیں. ہم ان آنکھوں سے سامنے کی چیز دیکھتے ہیں, ہم ان آنکھوں سے سامنے کی چیز دیکھتے ہیں. یہ ہماری آنکھیں ہیں. رسالت کا بدن ہمارے جیسا نہیں ہے. میں بار بار 3 دن سے یہی کہتا ہوا آ رہا ہوں جملہ کہ رسالت کا بدن ہمارے جیسا نہیں ہے. مولا نے ایک عضو کی خصوصیت بیان کی, کہا تمہارے پاس بھی آنکھ ہے مگر نہ سوچنا کہ جو آنکھ تمہاری ہے وہ رسالت کی آنکھیں ہیں. مولا نے فرمایا وَكَانَ يُبْصِرُ مِنْ وَرَائِهِ كَمَا يُبْصِرُ مِنْ قُدَّامِهِ. یاد رکھنا نبی جس طرح سے سامنے دیکھتے تھے اسی طرح سے پیچھے بھی دیکھتے تھے. جس طرح سے سامنے دیکھتے تھے اسی طرح سے پیچھے بھی دیکھتے تھے. کچھ کہوں, پتہ چلا نبی میں اور امتی میں یہی فرق ہوتا ہے. میری طرح متوجہ رہیے, انہیں اپنا کام کرنے دیجئے. کہ پتہ چلا نبی میں اور امتی میں یہی فرق ہوتا ہے. ہم دیکھنے میں آنکھوں کے محتاج ہیں مگر وہ دیکھنے میں آنکھوں کے محتاج نہیں ہے, بلکہ آنکھیں ان کی محتاج ہیں کہ مجھ سے دیکھا جائے. رک جاؤ سن لو. ہم دیکھنے میں آنکھوں کے محتاج ہیں, وہ دیکھنے میں آنکھوں کا محتاج نہیں بلکہ آنکھیں اس کی محتاج ہیں. یہ آنکھوں کا کمال ہے. اور اسی میں کانوں کا کمال بھی پڑھ دوں. اللہ کے رسول ایک درخت کے نیچے آرام فرما رہے تھے. جناب اباذر کو پیغمبر سے کوئی کام پڑا اور بڑا ضروری کام تھا, پیغمبر کے پاس پہنچنا تھا. پتہ چلا باغ میں درخت کے نیچے اللہ کا رسول آرام فرما رہا ہے, استراحت فرما رہا ہے. پہنچے, دیکھا نیند کی حالت میں ہیں. اب اگر اٹھاتے ہیں ہلاتے ہیں تو توہین رسالت ہوگی. بھائی نیند کی حالت میں اگر ہلاتے ہیں اٹھاتے ہیں تو توہین رسالت ہوگی, اور نہیں اٹھاتے ہیں تو کام بڑا ضروری ہے. جناب اباذر نے کچھ سوچا اور سوچنے کے بعد چند کنکڑیاں اٹھائیں. میری طرف متوجہ رہے کہ چند کنکڑیاں اٹھائیں اور اٹھانے کے بعد چاہا ان کنکڑیوں کو زمین پہ ماروں گا, ان کی آواز رسالت کے کانوں میں جائے گی, رسالت کی نیند کھلے گی, پر تب میں اپنی بات کو اپنے پیغام کو پہنچا دوں گا رسالت تک کہ ان کنکڑیوں کو ماروں. کہتے ہیں پہلی کنکڑی کو جیسے ہی اٹھایا تھا چاہا زمین پر پھینکیں, لیٹے لیٹے پیغمبر نے آواز دی, اے اباذر کیا تم بھول گئے ہو جس طرح ہم جاگنے میں سنتے ہیں اسی طرح سونے میں سنتے ہیں, تمہیں بھی دیکھتے ہیں, تمہارے کردار کو بھی دیکھتے ہیں. جس طرح ہم جاگنے میں سنتے ہیں اسی طرح سونے میں بھی سنتے ہیں. یہ رسالت کے کانوں کا کمال تھا, آنکھوں کا کمال تھا. اب ایک جملہ کہوں, آپ کے پاس نوز, مشام, بچوں کے لیے آسان کر دوں ناک, یہ ہے. اس سے کیا کام کرتے ہیں؟ سونگھنے کا. اچھی اور بری چیز کو ہم اس کے ذریعے سے محسوس کرتے ہیں. اچھی اور بری چیز ہم اس کے ذریعے سے محسوس کرتے ہیں کہ یہ بدبو ہے یا خوشبو ہے. یہ ہماری ناک ہے جس میں بدبو بھی جاتی ہے خوشبو بھی جاتی ہے. یہ ہمارے مشام ہے جس کا یہ کمال ہے. مگر رسالت کو اپنے جیسا مت سمجھنا. علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں لم یشم بہی منذ خلقہ اللہ تعالی رائحۃ کریہا. مولا کہتے ہیں یاد رکھنا جب سے نبی خلق ہوئے تھے تب سے بدبو جیسی بدبو نبی کی ناک کے نزدیک نہیں آئی ہے. سبحان اللہ. بدبو جیسی بدبو, توجہ, بدبو جیسی بدبو نبی کے مشام کے نزدیک نہیں آئی ہے. تو دو باتیں ہیں, یا تو نبی نے نہیں سونگھی, رسالت نے نہیں سونگھی, یا پھر اتنا ماننا پڑے گا اتنا بدبو میں شعور ہے میں مشام نبی کے نزدیک نہیں آ سکتی ہوں. اتنا بدبو میں شعور ہے. رسالت کی ناک کے نزدیک کبھی بدبو نہیں آئی. بس مجھے یہیں تک لانا تھا آپ کو. یہ بتائیے آپ کے پاس پیر ہیں, ان سے کیا کمال ہے؟
چلنے کا۔ اللہ نے آپ کو ٹانگیں دی ہیں، دیکھیے اپنی پشچمی زبان میں جملہ کہہ رہا ہوں، اللہ نے آپ کو ٹانگیں دی ہیں، ٹانگیں اس لیے دی ہیں، ان ٹانگوں کا استعمال آپ چلنے میں کریے، دوسروں کے کاموں میں ٹانگ اڑانے کے لیے نہیں۔ ان ٹانگوں کا استعمال اللہ نے چلنے کے لیے دیا ہے، تو اس کو چلنے کے لیے ہی رکھیے، دوسروں سے مطلب نہیں، اس میں ٹانگ اڑانا نہیں۔ کہتے ہیں آپ کے پاس قدم ہے، پیر ہیں، پاؤں ہیں، ان سے کیا کام لیتے ہیں ہم؟ چلنے کا۔ صرف یہی نا، وہ رسالت کے قدم تھے، پھر اصحاب کی روایت ہے، صحیح مسلم اور صحیح بخاری ہے، کہتے ہیں کہ جب رسالت جا رہی تھی، پیغمبر کو پیاس لگی، قبلہ پیغمبر کو پیاس لگی کہ کوئی ہے جو مجھے پانی پلا دے، کہ اللہ کے رسول پانی تو نہیں ہے، رسالت کے قدموں کو ذہن میں رکھیے گا، کہ پانی تو نہیں ہے۔ پیغمبر نے کہا یہاں پر ایک کنواں ہے، میرے علم میں ہے، تم کیسے کہہ رہے ہو کہ یہاں پر پانی نہیں ہے؟ کہا اللہ کے رسول پانی تو ہے اس کنویں کے اندر، مگر پانی کھارا ہے، پانی کڑوا ہے، پینے کے لائق نہیں ہے، پانی شور ہے۔ پیغمبر نے یہ سنا، پیاس کی شدت پیغمبر پہ تھی، کہتے ہیں کہ رسالت کے قدموں سے چلتے ہوئے نبی آگے بڑھے، کنویں کے پاس گئے، عربی کی عبارت ہے وَأَرْسَلَهُمَا فِي بِئْرٍ مَّعَهُ أُجَادٌ وَعَذَابٌ، کہتے ہیں ایک کنواں تھا جس کا پانی کڑوا تھا، نبی نے چلتے ہوئے کنویں کو ٹھوکر لگائی ہے، کنویں کا پانی ہمیشہ کے لیے میٹھا ہو گیا ہے۔ نہیں 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 نہیں، آپ کے پاس اب جملہ پہنچے گا۔ کہتے ہیں نبی نے چلتے ہوئے، بھیا چلتے ہوئے کنویں کو ٹھوکر لگائی ہے، کنویں کا پانی میٹھا ہو گیا۔ یہ نبی کی ٹھوکر تھی، یہ نبی کی ٹھوکر تھی، یہ نبی کی ٹھوکر تھی۔ اب جانے نبی، نفس نبی، علی کی ٹھوکر دیکھنا۔ نبی نے چلتے ہوئے کنویں کو ٹھوکر لگائی، کنویں کا پانی میٹھا ہو گیا۔ علی نے چلتے ہوئے مردے کو ٹھوکر لگائی ہے، مردہ زندہ ہو گیا۔ سب ہاتھوں کو بلند کر کے آواز بلند۔ نبی نے چلتے ہوئے کنویں کو ٹھوکر لگائی، کنویں کا پانی میٹھا ہو گیا۔ علی نے مردے کو ٹھوکر لگائی ہے، مردہ ہائے 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 زندہ ہو گیا۔ یعنی جو کمال رسالت کے قدموں میں ہے وہی کمال امامت کے قدموں میں ہے۔ یہ جدا نہیں ہے، یہ ایک جیسے ہیں، سکے کے دو رخ ہیں، ہے سکہ ایک ہی۔ جو رسالت ہے وہی کمال امامت ہے۔ تو یہ تھا نبی کے قدموں کا کمال۔ پڑھوں آگے، اس سے گزروں؟ ساتھ ہیں آپ لوگ؟ تو یہ تھا رسالت کے قدموں کا کمال۔ یہ بتائیے آپ کے پاس دہن ہے، اس دہن سے کیا کام لیتے ہیں آپ؟ ہم جو بھی چیز اس میں ڈالتے ہیں، اگر کڑوی ہوتی ہے تو دہن کڑوا ہو جاتا ہے، اگر میٹھی ہوتی ہے تو دہن میٹھا ہو جاتا ہے، اگر خوشبودار ہوتی ہے تو دہن خوشبودار ہو جاتا ہے۔ جو لوگ پان کھاتے ہیں ان کے دہن سے پان کی خوشبو آتی ہے، جو لوگ کوئی اور چیز کھاتے ہیں ان کے دہن سے اس چیز کی خوشبو آتی ہے۔ یہ ہمارے دہن کا کمال ہے۔ خدا کی قسم میرے حق میں دعا دیجئے گا، بڑا قیامت کا جملہ پڑھنے جا رہا ہوں۔ یہ ہمارا دہن تھا، مگر رسالت کا دہن سب سے جدا تھا۔ مولا فرماتے ہیں اس کے دہن کا کمال کیا تھا؟ علی کہتے ہیں کہ وَكَانَ يَمُجُّ فِي الْكُوفِ
کوزے ومن دل بیرے یدخلون فیہ راحۃ اطیب من المشک. جب بھی نبی منہ میں پانی ڈال کر کسی پانی کی کلی کو کسی کنویں میں ڈالتے تھے, کسی دریا میں ڈالتے تھے, کسی برتن میں ڈالتے تھے, تو خوشبو ایسے آتی تھی کہ جیسے جنت کی خوشبو ہو. یہ تھا رسالت کا دہن. خوشبو ایسے آتی تھی کہ جیسے جنت کی قبلہ خوشبو ہو. یہ رسالت کے دہن کا مزاج تھا. اب یہ بتائیے آپ کے پاس زبان ہے؟ بس میں 2-4 جملے پڑھ کے اپنے معراج کی طرف بڑھ جاؤں گا. یہ بتائیے آپ کے پاس زبان ہے؟ آپ اس زبان سے کیا کرتے ہیں؟ بولنے کا کام ہم اس زبان سے لیتے ہیں. اور کمال یہ ہے اگر مہوا والوں سے کہا جائے عربی میں گفتگو کرو, کرو گے؟ نہیں بھائی, میں اپنے اوپر کہتا ہوں, مجھ سے کہا جائے گجراتی میں بولو, مجلس پڑھو تو پڑھوں گا, بوریا بستر اٹھا کے چلا جاؤں گا, بھیا گجراتی نہیں آتی ہے, نہیں یہ ہے ہماری زبان. ہائے 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 ہائے, مگر وہ ہے رسالت کی زبان. علی ابن ابی طالب کا جملہ ہے, پڑھ میں اپنی زبان سے رہا ہوں, دعا دیجیے گا میرے حق میں. کہتے ہیں نبی کی زبان کا کمال کیا تھا. مولا فرماتے ہیں وَكَانَ يَنْطِقُ بِهِ لِسَانِ الْكَثِيرَ. نبی کبھی بھی ایک زبان میں گفتگو نہیں کرتے تھے, مختلف زبانوں میں گفتگو کرتے تھے. آئے سبحان اللہ. پتہ چلا, ارے جملہ سن لو, پتہ چلا تمام زبانیں, عربی ہو, گجراتی ہو, ہندی ہو, فارسی ہو, عربی ہو, تمام زبانیں نبی کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو جوڑے کھڑی رہتی تھی. اے رحمت للعالمین, تو ہم پر اپنی رحمت برسا دے. وہ اپنی بے نیازی میں آ کر رحمت برساتا تھا. کبھی عربی میں بولتا تھا, کبھی ہندی میں بولتا تھا, کبھی فارسی پہ بولتا تھا. یہ رحمت تھی زبانوں کے اوپر, یہ رحمت تھی زبانوں کے اوپر. اب جملہ کہہ رہا ہوں, اپنے مزاج کا جملہ کہہ رہا ہوں, پسند آئے تو دعائیں دے دیجئے گا. یہ رحمت تھی زبانوں کے اوپر. اور شیعہ ہو یا سنی ہو, کسی بھی مسلک کا ہو, سب نے لکھا ہے نبی کو 1 نہیں 5 نہیں 50 نہیں 73 زبانیں آتی تھی. 73. تو یاد رکھیے گا, جس نبی کو 73 زبانیں آتی ہیں وہ جاہل کبھی نہیں ہو سکتا. جس رسالت کو 73, یہاں پہ 4 زبانیں بولنے والے اکڑ کے چلتے ہیں. ہم سے بڑا قابل کوئی نہیں. نبی 73 زبانیں بولتے تھے. یہ رسالت کی زبان کا کمال تھا. ایک جملہ بڑی خاموشی سے پڑھ کے گزروں گا کہ ہم جب گفتگو کرتے ہیں تو ہماری ایک حالت ہوتی ہے. وہ حالت یہ ہوتی ہے, بہت سو کی آنکھیں چوڑی ہو جاتی ہے, کسی کی پیشانی پہ سلوٹیں پڑ جاتی ہیں, کسی کا چہرہ بڑا ہو جاتا, عجیب کیفیت ہوتی ہے. ہر انسان کے چہرے کی بناوٹ الگ ہے. تو جو انسان گفتگو کرتا ہے تو وہ اس چیز کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے, آنکھوں کی طرف متوجہ ہو جائے گا, پیشانی کی طرف, ہونٹوں کی طرف, جو انسان کے اندر خصوصیت پائی جاتی ہے. مولا کا جملہ ہے, کہتے ہیں جب نبی کے پاس کوئی آتا تھا, کوئی کلام کرتا تھا, کوئی گفتگو کرتا تھا, کوئی مخاطب ہوتا تھا, آنے والا جب بھی نبی کے چہرے کو دیکھتا تھا تو دیکھنے کے بعد اس کو ایسا لگتا تھا اذا تکلم رویا کالنور یخرج من بین ثنایاہ. مولا کہتے ہیں جب بھی کوئی نبی سے کلام کرتا تھا, دیکھنے والے کو ایسا لگتا تھا جیسے دانتوں سے نور نکل رہا ہو, دانتوں سے نور نکل رہا ہو. اب جملہ کہوں, اما جس کے بولنے سے نور نکلتا ہو وہ ہمارے جیسا نہیں ہو سکتا ہے, وہ ہمارے جیسا نہیں ہو سکتا. ایک بار اپنی سلامتی کے لیے محمد و آل محمد پر بلند ترین صلوات پڑھیے. بس ایک شمائل اور پڑھ کے پھر مجلس کو اپنے اندازے میں
دوسرے رخ پر لے کر جاؤں گا، بس ایک شمائل اور پڑھ دوں، باقی ایک دو رہ گئے ہیں وہ گزشتہ مجلسوں میں اٹھاؤں گا. کہ لا یطیرو تیرو فوقہو. دیکھیے ایک جملہ بھی میں نے اپنی طرف سے نہیں پڑھا آج کی مجلس میں، سارے جملے علی ابن ابی طالب کے ہیں. کہ لا یطیرو تیرو فوقہو. مولا کہتے ہیں سنو اس کے بدن کا کمال. کل پڑھا تھا آپ کے سامنے سایہ نہیں ہوتا. آج دوسری چیز سنیے جو مشہور ہے. کہتے ہیں لا یطیرو تیرو فوقہو. پوری نبی کی زندگی میں کسی پرندے نے جرت نہیں دی کہ بدن نبی کے اوپر سے گزر جائے. سبحان اللہ. پوری نبی کی زندگی میں کسی پرندے نے اپنے آپ کو جرت نہیں دی کہ بدن نبی کے اوپر سے گزر جائے. وَلَمْ يَجْلِسْ عَلَيْهِ الذُّبَابُ. پوری نبی کی زندگی میں کسی مکھی نے یہ جرت نہیں کی کہ بدن نبی پہ بیٹھ جائے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آوا. پوری نبی کی زندگی میں کسی مکھی نے لم یجلس علیہ الذباب کہ پوری نبی کی زندگی میں. اب وہ روایت پڑھ دوں شاید روح شاد ہو جائے، یہاں سے وہاں تک وہاں سے یہاں تک بیٹھے ہوئے اگر بزرگ تک بات پہنچ جائے تو ایک بار زبان سے سبحان اللہ کہہ دیجئے گا. مجھے آپ کی سماعتوں کا پتہ ہے، اگر خاموشی سے سن رہے ہیں تو بات آپ تک پہنچ رہی ہے، مگر ایک بار سبحان اللہ ضرور کہیے گا تاکہ آپ کے درجات جو ہیں وہ بلند ہوتے چلے جائیں. سنیے گا روایت بڑی عجیب ہے کہ لم یجلس علیہ الذباب. پوری نبی کی زندگی میں مکھی نبی کے رسالت کے نبوت کے بدن پر نہیں بیٹھی. تمام اصحاب تھے، پیغمبر بھی تھے، کھانا چل رہا تھا، دسترخوان سجا ہوا تھا، رسول مسجد پر بیٹھے ہوئے تھے، اصحاب کھانے میں لگے ہوئے تھے، گرمی کا زمانہ تھا، پسینہ نکل رہا تھا، مکھیاں اڑ رہی تھیں. سبحان اللہ. مکھیاں اڑ رہی تھیں اور اڑ اڑ کر وہ جو اصحاب بیٹھے ہوئے تھے ان کے اوپر جا رہی تھیں. اصحاب جو بیٹھے ہوئے تھے ان کے اوپر جا رہی تھی. پیغمبر بھی کھانا کھا رہے تھے، پسینہ بھی نکل رہا تھا، مگر کوئی مکھی رسالت کی طرف نہیں جا رہی تھی. کوئی رسالت کی طرف نہیں جا رہی تھی. ایسے میں جو بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے غور کیا کہ رسالت کے بدن کی طرف یہ نہیں جا رہی ہے، اڑ اڑ کے ہماری طرف آ رہی ہے. ایک نے بڑھ کر آواز دی یا رسول اللہ یہ کوئی عدالت ہے؟ آئے 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 یا رسول اللہ یہ کوئی عدالت ہے، یہ کوئی حق کی بات ہے کہ ہماری طرف جو ہے مکھیاں اڑ اڑ کے آ رہی ہیں اور آپ کی طرف جو ہے نہیں جا رہی ہیں. پیغمبر نے مسکرا کر کہا تمہیں ابھی بھی سمجھ میں نہیں آیا کیا تم نے مجھے اپنے جیسا سمجھا ہے؟ میں تم میں رہ کر بھی تم جیسا نہیں ہوں، تم خاکی ہو، میں نوری ہوں. تمہارا وجود جو ہے خاکی ہے، میرا وجود نوری ہے. یہ تھا رسالت کا بدن. لم یجلس علیہ الذباب لا یطیرو تیرو فوقہو. کبھی نبی کے بدن کے اوپر سے پرندہ نہیں گزرا. ہائے 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 ہائے، خدا کی قسم روح شاد ہو جائیں گی. لا یطیرو تیرو فوقہو. پوری نبی کی زندگی میں پرندہ نبوت کے سر کے اوپر سے نہیں گزرا. ولم یجلس علیہ الذباب. پوری نبی کی زندگی میں مکھی بدن رسالت پر نہیں بیٹھی. خاموشی سے کہوں مسلمانوں یہی فرق ہے آل میں اور امت میں. کہاں بیٹھے ہیں آپ لوگ؟ یہی فرق ہے آل میں اور امت میں. اما امت کا ایک پرندہ اس کے سر کے اوپر سے نہیں گزرتا، مگر اس کی آل یہ ہے کبھی شانے پر ہے، کبھی دوش پر ہے، کبھی ہاتھوں پر ہے، کبھی آغوش میں ہے. یہ امت ہے اس کی جس کا پرندہ نہیں گزر رہا. یہ آل ہے اس کی جو شانوں پر ہے، دوش پر ہے، آغوش میں ہے. یہ رسالت ہے. اب میں تقریر کا دوسرا رخ پیش کرتا ہوں. یہ رسالت ہے، یہ تھی فضیلت. ایک ہے رسالت کی سیرت. فضیلت بھی ضروری ہے، سیرت بھی ضروری ہے. دونوں پیغامات ممبر سے پہنچنے چاہیے. میں ہمیشہ اس بات کے خلاف رہا ہوں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مولانا صرف تبلیغ پڑھیے، اور اس بات کے بھی خلاف رہتا ہوں جو لوگ یہ کہتے ہیں مولانا صرف فضیلت پڑھیے. بھائی ہمیں دونوں کی ضرورت ہے.
اور یاد رکھیے گا مجھے آج تک یہی سمجھ میں نہیں آیا کہ تبلیغ کسے کہتے ہیں اور فضائل کسے کہتے ہیں. میں تو فضائل کو ہی تبلیغ سمجھتا ہوں, تبلیغ کو ہی فضائل سمجھتا ہوں. بھائی رسالت ہو یا امامت ہو, جو بھی اس کی خاصیتیں ہیں انسان ان کو بیان کرتا چلے جائے, فضیلت بھی بیان ہوتی چلی جائے گی, تبلیغ بھی ہوتی چلی جائے گی. آپ بتائیے علی نے یہ کیا تو یہ علی کی فضیلت بھی ہے اور آپ کے لیے تبلیغ بھی ہے کہ نہیں قبلہ؟ حسن نے ایسا کیا تو یہ حسن کے لیے فضیلت بھی ہے, ہمارے لیے تبلیغ بھی ہے. تو یاد رکھیے گا فضیلت ہو یا تبلیغ ہو یہ دونوں جدا پہلو نہیں ہے بلکہ ایک پہلو ہے, مگر سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کون کہاں کیسے کیا پڑھ رہا ہے. ہمارا ایک معیار بن چکا ہے کہ ممبر پہ آنے کے بعد جیسا بھی جو پڑھے ہم اس کو قبول کر لیتے ہیں, جیسا بھی جو پڑھ کے چلا جائے, اچھا پڑھ جائے تب بھی راضی, برا پڑھ جائے تب بھی راضی. میں ایک جملہ کہتا ہوں اور یہاں بھی کہوں گا, یاد رکھیے گا آپ نے جب سے ممبر کے نیچے خاموش رہنا اور ہر کسی کو قبول کرنا شروع کر دیا ہے تب سے لوگوں نے آ کر ممبر پر غلاظتیں بکنا شروع کر دیا ہے. سبحان اللہ. جب سے آپ نے ممبر کے نیچے رہ کر خاموش اور ہر کسی کو قبول کرنا, تو اس لیے اپنے عقل کے دریچوں کو تھوڑا سا باز کریے گا, پھر کسی کی جرت و ہمت نہیں ہے کہ ممبر پر آ کر کچھ الٹا سیدھا پڑھ کے چلا جائے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. ہم کیا حضرت عباس, کیا حضرت عباس, یا حضرت عباس, کیا حضرت عباس, کیا سکینہ, کیا سکینہ, کیا زینب, کیا زینب, یا علی. سنیے سنیے سنیے, تمام شیعہ نے حیدر کرار بیٹھے ہیں, سب شیعہ ہیں نا؟ ایک بار کہیے ہاں ہیں. اس میں گھبرانا کیسا؟ کوئی بندوق رکھ کے نہیں پوچھ رہا کہ آپ شیعہ ہو یا نہیں ہو نا؟ بالکل ہے. تمام شیعہ نے حیدر کرار ہے. دیکھیے گا شیعہ کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. اب ہاتھ جوڑتا ہوں میں اپنے بزرگوں سے, نوجوانوں کے لیے پڑھ رہا ہوں. شیعوں کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے نسلی شیعہ, ایک ہوتا ہے فصلی شیعہ اور ایک ہوتا ہے اصلی شیعہ. کچھ پہنچی بات؟ یہ 3 چیز آج صفدر امامی کی یاد رکھیے گا. یہ ایک ہوتا ہے نسلی شیعہ, ایک ہوتا ہے فصلی شیعہ اور ایک ہوتا ہے اصلی شیعہ. نسلی شیعہ کون ہوتا ہے؟ وہ مجھ جیسا ہوتا ہے, میں اپنی بات کروں گا کسی غیر کی نہیں. وہ ہوتا ہے مجھ جیسا نسلی شیعہ. کیا ہوتا ہے؟ جب ہماری بستیوں میں کوئی خطیب, کوئی ذاکر, کوئی دوسرا کوئی مہمان آتا ہے تو ہم ٹہل ٹہل کے اس کو پوری بستی دکھاتے ہیں. قبلہ یہ عزاخانہ دیکھ رہے ہو, یہ ہمارے دادا نے بنایا تھا. یہ قبرستان دیکھ رہے ہو, یہ ہمارے پردادا نے دی تھی جگہ. یہ مسجد دیکھ رہے ہو, یہ مسجد کی جگہ ہمارے نانا نے دی تھی, ہمارے ابا نے بنوائی تھی. کچھ سمجھ میں آیا؟ یہ نسلی شیعہ وہ ہوتا ہے جو جب بھی بات کرتا ہے اپنے دادا کی کرتا ہے, پردادا کی کرتا ہے, کبھی اپنی بات نہیں کرتا, کبھی اپنی بات نہیں کرتا, ہمیشہ کرے گا دادا کی اور پردادا کی. یہ ہے نسلی شیعہ. میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا, بریلی کا منظر ہے شاید یہ. بریلی میں پڑھ رہا تھا, میں جب یہ پڑھ کو اترا وہیں پر ایک شخص نے مجھ سے کہہ دیا, مولوی صاحب آپ نے یہ کہا کہ وہ دادا نے پردادا نے قبرستان دیا, زمینیں دی, بات اس کی اچھی تھی, جس کی بات اچھی ہو ممبر سے پڑھنی چاہیے. اس نے کہا کہ قبلہ اس زمانے میں زمینیں تھیں, لوگوں نے قبرستان کے لیے وقف کر دی. اس زمانے میں زمینیں تھیں کہ لوگوں نے ادا خانوں کے لیے وقف کر دیے. اس زمانے میں زمینیں تھیں, لوگوں نے کربلا کے لیے وقف کر دی. قبلہ آج تو ہم 25 گز کے فلیٹ میں رہتے ہیں, خود رہنے کی جگہ نہیں ہے تو ہم وقف کیا کریں؟ دیکھیے بات اچھی ہے, اس زمانے میں تھی, آج نہیں ہے. میں نے کہا بھائی دیکھیے شاید میں پیغام پہنچانے میں صفدر امامی کامیاب رہا, میرے حق میں اور میرے والدین کے حق میں دعا کیجیے گا. بات صحیح ہے. دیکھیے اس زمانے میں زمینیں تھیں,
انہوں نے وقف کر دی قبرستان کے لیے. اس زمانے میں زمینیں تھیں, انہوں نے وقف کر دی عزا خانوں کے لیے. اس زمانے میں زمینیں تھیں, انہوں نے وقف کر دی کربلا کے لیے. اس زمانے میں زمینیں تھیں, انہوں نے وقف کر دی مسجد کے لیے. مگر یاد رکھیے گا, آپ کے پاس آج زمینیں نہیں ہیں, آپ کے پاس آج اتنا مال و دولت نہیں ہے کہ آپ قبرستان پہ قبرستان بناتے چلے جائیں, وقف کرتے چلے جائیں. مگر خدا کی قسم ایک چیز آپ کے پاس ایسی ہے جو آپ سے کوئی نہیں چھین سکتا. ایک چیز ایسی ہے جو آپ سے کوئی نہیں چھین سکتا. آپ پوچھو گے قبلہ وہ کون سی چیز ہے؟ وہ ہے آپ کا وجود. ہاں, وہ ہے آپ کا وجود. یہ آپ کا وجود آپ سے کوئی نہیں چھین سکتا. ان کے پاس جو تھا انہوں نے اس حساب سے وقف کر دیا. کربلا کے لیے دے دیا, عزا خانوں کے لیے دے دیا, مسجد کے لیے دے دیا. آپ کے پاس آپ کا وجود ہے, اس کو آل محمد کے لیے وقف کر دیجئے. کہیے مولا ہاتھ ہمارا ہے مگر ملے گا اسی سے جس سے آپ چاہتے ہیں. مولا زبان ہماری ہے مگر بولے گی وہی جو آپ چاہتے ہیں. مولا کان ہمارے ہیں مگر سنیں گے وہی جو آپ چاہتے ہیں. مولا پاؤں ہمارے ہیں مگر جائیں گے وہی جہاں آپ چاہتے ہیں. سلامت رہے مولا, زندگی کیا کریں. اپنے وجود کو ہے محل موا امروہہ سے اٹھ کر ایک ننھا سا طالب علم, مدرسہ سا طالب علم اس منبر پہ آ کے کہہ کے جا رہا ہے اپنے وجود کو آل محمد کے لیے وقف کر دو. اچھا ایک چیز اور ہے, میں دوسرا پہلو بھی پیش کرتا ہوں. ہمارے معاشرے میں بشعوری یہ ہے, اگر ہمارے بزرگ کوئی چیز بنا کر گئے ہیں کم سے کم اس کو باقی تو رکھ لو. میں یہاں کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں پورے ہندوستان کی بات کر رہا ہوں. یہ میری ویڈیو جو آن ریکارڈ جا رہی ہے صرف مہوا نہیں سن رہا ہے, مہوا کے باہر بھی گفتگو جا رہی ہے کہ ہمارے ہاں یہ سسٹم ہو گیا ہے کہ جو بزرگ قائم کر کے گئے ہیں ان میں عیب نکالنا. یہ چیز یہاں کیوں بنا دی, اس کا دروازہ کربلا کا دروازہ وہاں لگنا چاہیے تھا, قبرستان کو اس جگہ ہونا چاہیے تھا, اتنی دور کیوں بنا دیا, تھوڑا سا قریب میں کرنا چاہیے تھا, جنازوں کو لے جانے میں تکلیف ہوتی ہے. یہ آج کے دور کے لوگ جو ہے جو بزرگ قائم کر کے گئے ہیں ان میں عیب نکالتے ہیں. خود نے کچھ نہیں کیا نا. مولا سے پوچھا مولا سب سے زیادہ آسان کام کیا ہے؟ مولا نے کہا دوسروں کے کاموں میں عیب نکالنا. سب سے زیادہ آسان کام ہے دوسروں کے کاموں میں عیب نکالنا. یہ ہوتا ہے کون سا شیعہ؟ نسلی شیعہ. اب ایک چیز اور پڑھ دو, کیا بچا ہے؟ اب میرے پاس وقت ہے, الحمدللہ وقت ہے. آپ کے چہرے مجھے ابھی شاداب دکھ رہے ہیں, اگر مجھے محساس ہوگا تو میں ممبر سے نیچے آ جاؤں گا. کہ ایک ہے فصلی شیعہ. ہاں پہنچے, کچھ پہنچے لیکن بچوں کو پہنچاتا ہوں. قبلہ فصلی شیعہ آپ بہتر جانتے ہیں, آسان کر دوں موسمی شیعہ. بزرگوں سے معذرت کے ساتھ نوجوانوں سے مخاطب ہوں, اپنے ہم سین و کم سین بھائیوں سے. فصلی شیعہ, موسمی شیعہ. ابھی واضح نہیں ہوئی بات, ابھی پہنچاتا ہوں. دیکھیے 10 مہینے دین کے نام پر خاموش رہنے والا انسان محرم کا چاند نمودار ہوتے ہی بولنے لگتا ہے. ہائے 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 ہائے, کاش میرے جملے واضح ہو جائے. دین کے نام پہ 10 مہینے خاموش رہنے والا انسان محرم کا چاند نمودار ہوتے ہی بولنے لگتا ہے. اور جب بولتا ہے تو زہر بولتا ہے. کیا بولتا ہے؟ یہی بولتا ہے میرا امام باڑا تیرا امام باڑا, میرا علم تیرا علم, میرا تابوت تیرا تابوت, میرا عزا خانہ تیرا عزا خانہ, میرا خطیب تیرا خطیب, میرا ممبر تیرا ممبر, میری مجلس تیری مجلس. اب تو لوگ یہ بھی کہتے ہوئے نظر آتے ہیں ہمارے مولا اور تمہارے مولا. زندگیاں کرے مولا تمہاری. اب تو لوگ یہ کہتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں ہمارے مولا. کاش کوئی تو یہ نظر آئے کہتے ہوئے
مولا کی مجلس ہے، مولا کا تابوت ہے، مولا کا عالم ہے، مولا کا ذاکر ہے، مولا کا ممبر ہے، مولا کا جلوس ہے، مولا کی انجمن ہے، مولا کا مرثیہ ہے، مولا کا نوحہ ہے۔ یہ ہونا چاہیے تھا مولا کا ہونا، لیکن ہماری مجلس اور کیا ہوا؟ میں اسی مزاج کا خطیب ہوں بھیا، دوبارہ بلاؤ یا مت بلاؤ میری صحت پہ فرق نہیں پڑتا، میں تو جو آتا ہوں کھل کے پڑھ کے جاتا ہوں۔ یہ ہے فصلی شیعہ، اور آسان کر دوں تھوڑا سا۔ 11 مہینے آذان کی آواز سن کر دکان پہ بیٹھے رہنے والا نوجوان رمضان میں اذان کی آواز سن کر مسجد میں چلا آتا ہے، یہ ہوتا ہے فصلی شیعہ، یہ ہوتا ہے فصلی شیعہ۔ رمضان کا چاند دکھا اور آ گیا۔ اچھا چلو بزرگوں، شاید مجلس طولانی ہو جائے، معذرت کے ساتھ 1 گھنٹے کا خطیب نہیں ہوں میں، 3 دن ہو گئے لگاتار کہتے ہوئے، 1 گھنٹے کی خطابت نہیں ہے صفدر امامی کی، کہ آ گیا مسجد میں۔ اب ہمارے بزرگوں کا کیا کام ہے؟ سینے سے لگائے نا۔ میں دیکھیں دوسرا پہلو بھی پیش کروں گا اپنے نوجوان کا، سینے سے لگاؤ نا۔ آ گیا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ جیسے ہی مسجد میں 11 مہینے نہ آنے والا رمضان کی پہلی تاریخ کو پہنچتا ہے، وہ جو پرانے نمازی ہوتے ہیں وہ مڑ مڑ کے دیکھتے ہیں، اچھا یہ بھی آ گئے، ہوتا ہے نا، فطرت ہے، فطرت ہے، فطرت ہے قبلہ، فطرت ہے کہ یہ بھی آ گئے۔ میں اپنے کان سے سنا ہوا جملہ پڑھوں گا، اچھا یہ بھی آ گئے، بریانی کی خوشبو لائی ہے، افطاری کی خوشبو لائی ہے۔ یہ جملے، ایک نوجوان تھا، یہ میرے ساتھ ہوا واقعہ، میں وہی چیز پڑھتا ہوں جو کرنٹ ہوتی ہے، سنی سنائی گفتگو کا عادی نہیں ہوں کہ ممبر پہ آ کے تکراری بات پڑھ کے چلا جاؤں۔ ایک جگہ پہ تھا، نوجوان آیا، یہی جملے سب نے پلٹ پلٹ کے پیچھے دیکھے، جملے کیسے؟ افطاری لائی ہے، پکوڑوں کی خوشبو لائی ہے، بریانی کی خوشبو لائی ہے۔ میں نے مڑ کے دیکھا، ایک نیا چہرہ تھا، عشاء کے لیے کھڑا ہوا، نماز تمام کر کے اب جو مڑ کے دیکھا تو وہ چہرہ غائب تھا۔ بہت توجہ دیکھیے، 2 پہلو ہیں، ہر چیز کو بڑی دقیق نظری سے دیکھنا چاہیے۔ وہ غائب تھا چہرہ۔ میں مسجد سے باہر نکلا، وہ نوجوان کھڑا ہوا ملا مجھے، میں نے کہا بھائی تم مغرب میں آ گئے تھے، عشاء میں کہاں چلے گئے؟ کہنے لگے قبلہ میں 11 مہینے نماز نہیں پڑھتا، خدا سے دور رہتا ہوں، سوچا رمضان میں خدا کی قربت حاصل کروں، رمضان میں خدا کی قربت حاصل کر لوں۔ مگر انہوں نے عجیب عجیب جملے کہہ کر اب میں نماز تو پڑھوں گا، 1 مہینہ روزہ رکھوں گا، مگر گھر میں پڑھوں گا۔ آیا تھا گلے سے لگانا چاہیے تھا بھائی، اپنے دل سے سوال کریے، گلے سے لگانا چاہیے تھا۔ آ جاؤ، میں ایک واقعہ پڑھتا ہوں، اسی کے بعد میں نے مجلس پڑھی، میں نے کہا نوجوان میری مجلس میں آنا، میں تمہیں پیغام دوں گا اور تم سننا، اور اگر دل چاہے تو کل مسجد میں آنا یا مت آنا، پہلے میری مجلس سن لینا آج کی۔ کہنے لگا قبلہ میں آؤں گا۔ میں نے مجلس پڑھی، اس کے بعد میں نے کہا سنیے، جناب ابراہیم نے بتوں کو توڑ دیا، لولا لنگڑا کانا اندھا کر دیا، میلے سے پلٹ کر لوگ آئے، سارے بت ٹوٹے پھوٹے پڑے تھے، بکھرے ہوئے پڑے تھے۔ کہا ہو نہ ہو یہ کام ابراہیم کا ہے، بہت جلدی جلدی پڑھ رہا ہوں باتوں کو چھوڑتے ہوئے۔ کہا ہو نہ ہو یہ کام ابراہیم کا ہے۔ کہا اچھا، پتہ چلا مومن کبھی گمشدہ نہیں جیتا، اپنی نشانیوں کے ساتھ جیتا ہے۔ ایک بار اپنی خاموشی کو توڑنے کے لیے محمد و آل محمد پر بلند ترین صلوات پڑھیے۔ سپاہیوں کو بھیجا، جا کے گرفتار کر کے لاؤ ابراہیم کو۔ سپاہی چلے، جلدی جلدی پڑھوں گا، پہنچے، ایک صاحب مل گئے، کہا ابراہیم کہاں ہے؟ کہا بتا دوں گا، پہلے میرا ایک کام کرو۔ کیا کرنا ہے؟ کہا میرے ساتھ کھانا کھانا۔ آ گیا واقعہ ذہن میں؟ الحمدللہ سلامت ہیں اہل موا کی سماعتیں۔ کہا میرے ساتھ کھانا کھا لو۔ وہ آگے دسترخوان پہ، بھیا کھانے کے نام پر انسان فوراً چل پڑتا ہے، یہ نہیں دیکھتا کھا کس کے ہاں رہا ہے۔ وہ بلانے والا ہو، کھانے والے تو بہت ہیں، کھانے پہ
انہوں نے نہ تحقیق کی نہ کچھ، یہ کون ہے؟ پہنچ گئے دسترخوان پر، کھا لیا، خوب جم کر کھایا، چھک کر کھایا، ڈٹ کر کھایا. کہا بتاؤ ابراہیم کہاں ہے؟ کہا میں ہوں ابراہیم، میں ہوں ابراہیم. کھڑے ہو گئے. کہا تم ابراہیم، تمہیں ہم گرفتار کرنے آئے تھے. کہا کر لو. کہا اب کر نہیں سکتے، اس لیے کہ اب گرفتار کر لیا تو نمک حرام کہلائیں گے. تیرا نمک کھا لیا ہے، موضوع ذہن میں رکھیے گا، تیرا نمک کھا لیا، اب نمک حرام کہلائیں گے اگر تجھے گرفتار کر لیا. کہا اچھا. جناب ابراہیم نے کہا پھر ایک کام کر لو. کہا کیا؟ کہا میرے خدا کو سجدہ کر لو. میرے بزرگ پیچھے کے سلامت رہے، میرے نوجوان سلامت رہے کہ میرے خدا کو سجدہ کر لو. کہا ابراہیم سارا مسئلہ تو سجدے کا ہے، اگر سجدہ کر لیا تو بچتا کیا ہے؟ جھگڑا ہی سجدے کا ہے. تیرے خدا کو سجدہ کر لیں گے تو بچے گا کیا؟ اور اگر کر لیا تو نمرود گردن اڑا دے گا، اور نہیں کرتے تو نمک کا حق ادا نہیں ہوگا. پریشان تھے. آ گیا ان کا مشکل کشا. بھائی توجہ، آ گیا ان کا مشکل کشا. کون؟ ابلیس. کہا کیا بات ہے، کیوں پریشان ہو؟ کہا ہم نے اس کا نمک کھا لیا اور اسی کو گرفتار کرنے آئے تھے، اور یہ جو ہے ابراہیم نکل آیا. اب اگر گرفتار کرتے تو نمک حرام کہلاتے ہیں، نہیں کرتے تو نمرود گردن اڑا دے گا. شیطان تھا، اس کے پاس جو ہے کچھ باتوں کے حل ہیں. سنیے کیا مشورہ دیا. اس نے کہا کیا کہا ابراہیم نے؟ کہا سجدہ کر لو میرے خدا کو. کہا یہ کون سی بڑی بات ہے، کر لو سجدہ. انہوں نے کہا تم کہہ رہے ہو کر لو سجدہ، جس نے آدم کو سجدہ نہیں کیا، جس نے آدم کو سجدہ نہیں کیا وہ کہہ رہا سجدہ کر لو. دیکھو بات کو غور سے سمجھو. دیکھیے قوم میں بھی ایسے ایسے ہیں جو عجیب عجیب سے مشورے دیکھتے ہیں، کسی حرام کو حلال کرنے کے لیے، کسی ناجائز کو جائز کرنے کے لیے. اس نے بھی مشورہ دیا. کون سی بڑی بات ہے، ایک کام کرو، ابراہیم نے کہا ہے سجدہ کر لو تو ایک کام کرو، سر رکھ دو ابراہیم کے خدا کے سامنے، دل رکھ دو اپنے خدا کے سامنے. بھائی سلامت رہو اہل مہوا، میرے بزرگان، میرے نوجوان، میرے بچے، میرے ہمسن، میرے کم سن، سلامت رہو. مولا تم سب کی زندگیاں کریں. کہا سر رکھ دو ابراہیم کے خدا کے سامنے اور دل رکھ دو اپنے خدا کے سامنے. میں نے ہاتھوں کو جوڑا. کہا اے ابلیس، اے شیطان اول، یہ کیا بات ہوئی؟ تو نے ان سے کہہ دیا سر رکھ دو ابراہیم کے خدا کے سامنے، دل رکھ دو اپنے خدا کے سامنے، تو یہی کام خود بھی کر لیتا. جب اللہ نے کہا تھا آدم کو سجدہ کرو تو سر رکھ دیتا آدم کے سامنے، دل رکھ دیتا اپنے سامنے. بھائی دل رکھ دیتا، جملہ پڑھ رہا ہوں، دل رکھ دیتا اپنے سامنے. آواز شیطان آئے گی. دیکھو میں ہوں شیطان، میرا کام لوگوں کو بہکانا ہے، خود بہکنا نہیں ہے. مجھے بارگاہ خداوندی سے لعنتی بن کر نکلنا منظور تھا، منافق بن کر جینا نہیں. منافق بن کر جینا منظور نہیں تھا. اب گفتگو ختم ہو گئی. آخری جملہ فضیلت کا اور رفت مصائب ہے. میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اتنی دیر برداشت کیا ہے. گفتگو تمام، آخری جملہ فضیلت کا، موضوع مکمل ہوا. کیا؟ سر رکھ دو ابراہیم کے خدا کے سامنے، دل رکھ دو اپنے خدا کے سامنے، دل رکھ دو اپنے خدا کے سامنے. کیا کہا تھا جب نوجوان مسجد میں آیا تھا؟ یہ کہا تھا بریانی کی خوشبو لائی ہے، افطاری کی خوشبو لائی ہے، پکوڑوں کی خوشبو لائی ہے. اما آپ کو اپنی بریانی پہ فخر کرنا چاہیے کہ آپ کی بریانی میں اتنی طاقت ہے، ایک بے نمازی کو مسجد تک لے آئی ہے. سن لو بیٹا، سن لو پہلے. آپ کی بریانی میں اتنی طاقت ہے کہ ایک بے نمازی کو مسجد تک لے آئی ہے. انہوں نے کیا کیا تھا؟ دل رکھ دو ابراہیم کے خدا کے سامنے، سر رکھ دو اپنے خدا کے سامنے. تاریخ کہتی ہے یہ سننے کے بعد انہوں نے اپنے سروں کو جھکانا شروع کیا. ابراہیم نے اپنے ہاتھوں کو اٹھانا شروع کیا. جیسے ہی سجدے میں سر رکھا، ابراہیم نے قیامت خیز جملہ کہا کہ پروردگار ان کو سجدے میں جھکانا میرا کام تھا، ان کو مومن بنانا تیرا کام ہے. ان کو
مومن بنانا تیرا کام ہے۔ اب اہل موت جملہ سن لو، اگر ایک بے نمازی رمضان میں مسجد میں آ رہا ہے، جیسے ہی سجدے میں سر رکھے تو ہاتھوں کو اٹھا کر کہو پروردگار ان کو مسجد تک لانا میرا کام تھا، ان کو نمازی بنانا تیرا کام۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ آ گیا نوجوان سینے سے لگاؤ مجلس تمام، وقت لانی ہو گیا، ان کو سینے سے لگاؤ۔ حسین نے شب عاشور تک جو اس خیمے میں تھا سینے سے لگایا۔ جان سینے سے لگایا، سینے سے لگایا۔ کربلا میں 72 نگینوں کو لے کر حسین آ گئے، بغیر کسی تمہید کے مصاحف پر پڑھ رہا ہوں اس لیے کہ وقت عبداللہ کو کہتے ہیں ایک 4 سال کی بچی کو بھی لائے تھے، ایک 34 سال کے جوان کو بھی لائے تھے۔ خاکہ داروں اپنی آوازوں کو بلند کریے گا۔ اس 34 سال کے جوان کو لائے جس کو عباس کہتے ہیں۔ ایک شاعر تھا، کہتا میں کربلا میں تھا، میں نے کلام پڑھا، اس میں ایک شعر تھا جو میں نے کلام پڑھا، کئی شعر تھے، ایک شعر تھا اس میں یہ لکھا تھا کربلا میں حسین سمیت ساری بیویاں عباس کے سہارے پر تھیں۔ ہاں آوازوں کو بلند کرو ذرا۔ حسین سمیت ساری بیویاں عباس کے سہارے پر تھیں۔ یہ کہتا میں نے کربلا میں شعر پڑھا مگر تمام اشعار پڑھے، اس شعر کو چھوڑ دیا۔ تو مجھے شرم آئی، میں کیسے کہہ دوں کربلا میں حسین بھی عباس کے سہارے پر تھے۔ کہا میں نے وہ شعر نہیں پڑھا، میں نے شعر چھوڑ دیا۔ میں اپنے گھر آیا، بستر پہ پہنچا، رات میں حسین آئے اور زار و قطار رو رہے ہیں۔ حسین زار و قطار رو رہے ہیں۔ پوچھا مولا کچھ خطا ہو گئی، کچھ لغزش ہو گئی؟ کہا اے شاعر تو نے اپنا کلام نہیں سنایا۔ کہا مولا سارے شعر تو سنا دیے تھے۔ حسین نے کہا شاعر سارے شعر تو نے کہے تھے مگر وہ شعر جو ہم نے کہلوایا تھا وہ نہیں سنایا، وہ نہیں سنایا۔ کہا مولا مجھے شرم آئی، میں کیسے کہہ دوں کہ کربلا میں آپ بھی عباس کے سہارے پر تھے، مولا آپ معصوم ہو۔ حسین رونے لگے۔ کہا شاعر بس اتنا سمجھ لے کربلا میں حسین بھی، علی اصغر بھی، زینب بھی، سکینہ بھی سب عباس کے سہارے پر تھی۔ جزاک اللہ مولا آپ پر کوئی غم نہ نازل کرے، کوئی پریشانی نہ نازل کرے۔ اپنی آوازوں کو بلند کرو۔ ہاں دادارو سب کو بڑی آس تھی، سب کا سہارا عباس تھا، سب کی امیدیں عباس تھی۔ ہاں دادارو ایک وقت آیا کہ چچا میں پیاسی ہوں، غازی میں پیاسی ہوں۔ سکینہ نے چچا سے کہا عباس طرف گئے، کہا میں کیا کروں شہزادی، تیرا بابا مجھے جانے کی اجازت نہیں دیتا۔ جزاک اللہ، تیرا بابا مجھے جانے کی اجازت نہیں دیتا۔ بڑھنے ابا کہا مجھے میدان میں جانے کی اجازت دو۔ حسین نے کہا ابا تم میرے لشکر کے علمدار ہو، تاریخ کہتی ہے نظراً یمیناً و شمالا۔ عباس نے دائیں بائیں دیکھ کر کہا مولا اب وہ لشکر کہاں رہا جس کا عباس علمدار تھا۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ ہاں آقا اجازت دو۔ تاریخ کہتی ہے مقتل کہتا عباس کو لڑنے کی نہیں پانی لانے کی اجازت ملی، جھوٹا نیزہ
بنا لیا۔ عباس چاہتے تھے گھوڑے پر سوار ہو، پیچھے سے ایک بہن کی آواز آئی، عباس ذرا رک جاؤ۔ سمجھ گئے تو رو گے، سر و سینہ پیٹو گے، روایت ہے عجیب۔ کہا عباس ذرا رک جا۔ کس کی آواز تھی؟ یا علی کی بیٹی زینب کی آواز۔ کہا عباس رک جا۔ کہا شہزادی روکنا نہیں، عباس رکے گا نہیں، پانی لانا ہے، میری سکینہ پیاسی ہے، میرا اصغر پیاسا ہے۔ کہا غازی روکوں گی نہیں، مگر ایک بات سن لے۔ کہا شہزادی کیا بات ہے؟ کہا میرے پاس آ۔ عباس قریب آئے، کہا غازی میرے پاس بیٹھ۔ عباس قریب بیٹھے، کہا غازی تمہیں پتا ہے میں بہت چھوٹی تھی، سکینہ کے برابر تھی، میں بابا کے پاس بیٹھی ہوئی تھی، بابا خوش تھے، مجھے پیار کر رہے تھے، مجھے دلار کر رہے تھے۔ اے غازی سنو گے، اچانک میرے سر سے چھوٹی سی ردا ہٹ گئی، بابا تڑپ گئے، میرے سر کو چوما، میرے بالوں کو چوما۔ میں نے کہا بابا کیا مجھ سے غلطی ہو گئی، کیا مجھ سے خطا ہو گئی؟ کہا شہزادی ارے ایک وقت آئے گا تیری چادر چھن جائے گی، ہاتھوں میرے ساتھ۔ ہاتھوں پہ رسل، ہاتھ اٹھاؤ اور آوازوں کو بلند کرو، خدا آپ کی آوازوں پہ رحمتیں نازل کرے۔ غازی ارے بابا نے کہا تھا، سچ ہی کہا تھا، مگر غازی سنو گے میں تنہائی میں سوچتی تھی ارے جس کا عباس جیسا بھائی ہو اس کے سر سے چادر کون چھینے گا؟ اے غازی آج تو جا رہا ہے، زینب کو یقین آ گیا ارے چادر بھی چھنے گی، تماچے بھی لگیں گے۔ جزاک اللہ۔ ہاتھ ہزاروں مسلم مسائب کو چھوڑتا ہوا آگے بڑھ رہا ہوں۔ عباس گھوڑے میں سوار ہوئے، فرات کی طرف چلے ہیں، ہاتھ میں نیزہ ہے، فرات پر پہنچے ہیں، چاہا مشکیزہ بھرے، مشکیزہ بھرا، گھوڑے پہ سوار ہوئے، کہتے جاتے ہیں عباس اب لڑنا نہیں ہے، اب جنگ نہیں کرنی، اب رکنا نہیں ہے، بس یہ پانی خیمے تک پہنچ جائے، میری سکینہ پیاسی نہ رہ جائے۔ ہاتھ ڈالو، میری سکینہ بڑا خیال تھا عباس کو سکینہ کی پیاس کا، اسی سکینہ کی منظر کشی ابھی آپ باہر دیکھیں گے، خیمہ لگا ہوا ہے، چھوٹی سی قبر سکینہ کی بنی ہوئی ہے، زیارت فرمائیے گا۔ عباس کے دل میں خواہش تھی میری سکینہ پیاسی نہ رہ جائے۔ کہتے ہیں مقتل کا جملہ ہے، ایک ملعون نے ایک بازو قلم کیا، ارے علم ہلا، حسین نے کمر پہ ہاتھ رکھ کے کہا حسبی اللہ، حسبی اللہ میرے غازی۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ ایک منظر یاد رکھنا اپنے ذہن میں، منظر یاد رکھنا، عباس گھوڑے پر ہے، ٹیلے پر حسین ہے، در خیمہ پر فضہ ہے، خیمے کے اندر زینب ہے، زینب کے ایک طرف بیویاں ہیں، ایک طرف بچے ہیں، بچوں کی نظر سکینہ پر تھی، سکینہ کی نظر زینب پر تھی، زینب کی نظر فضہ پہ تھی، فضہ کی نظر حسین پہ تھی، حسین کی نظر عباس پہ تھی۔ کہتے ہیں عباس کا ایک شانہ قلم ہو گیا، مگر امید نہیں ٹوٹی، ایک ظالم نے چھپ کر دوسرا وار کیا، ارے عالم جھکا، حسین نے کمر پہ ہاتھ رکھا، انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ غازی۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ اور آوازیں بلند ہو دادارو، آپ کی آوازیں گریا بلند ہو جانی چاہیے۔ کہتے ہیں عباس کی آس اب بھی نہیں ٹوٹی، مشکیزہ دانتوں میں دبایا، میری سکینہ پیاسی نہ رہ جائے۔ مقتل کہتا ہے ایک ملعون نے عباس کا نہیں
ارے مشق کا نشانہ لیا، تیر آ کے مشق پہ لگا، پانی بہنے لگا، میں کہوں گا پانی نہیں بہا تھا، عباس کی امید بہ گئی، آرزوئیں بہ گئی۔ سکینہ ارے چچا شرمندہ ہے، پانی نہ پہنچا سکا، سکینہ چچا شرمندہ ہے۔ بس مجلس تمام عزاداروں کہتے ہیں آخری فکرہ مصائب کا، رو لینا جتنا رونا ہے، میرے کلیجے میں طاقت رہی اس سے زیادہ مصائب پڑھ سکوں۔ کہتے ہیں ایک ملعون نے سامنے کھڑے ہو کے تیر چلایا، سامنے کھڑے ہو کے، ارے مولا کے ہاتھ نہیں تھے، تیر آنکھ میں لگا تھا۔ جب آنکھ میں ہمارے چوٹ لگتی ہے، آنکھ کو بچانے کے لیے ہاتھ آنکھ میں آتا ہے۔ ارے عباس کی آنکھ میں سے شعبہ تھی، بازو قلم ہو چکے تھے۔ عباس نے سنو گیا مدارو، ذرا تصور کرنا، عباس نے چاہا جھک کر تیر کو نکالے، زانوؤں میں تیر کو دبا کے نکالے، عباس نے اپنے سر جھکایا، ارے قیامت گزر گئی، پیچھے سے ایک ملعون نے سر پہ گرد مارا، عباس سنبھل نہ سکے، تیر سے زمین پہ آئے، گھوڑے سے عباس گرے، ٹیلے پہ حسین گرے، ترے خیمہ پہ فضہ گری، زینب خیمے کے اندر فضہ کیا ہوا کہ عباس مارا گیا، کہ عباس مارا گیا۔ زینب نے سر پہ ہاتھ رکھ لیا، با مصیبت حال میرا پردے کے محافظ، عباس خدا حافظ۔ حسین نے علم اٹھایا، علم آ رہا ہے عزادارو، حسین نے علم اٹھایا، خیمے کی جانب لے کے چلے، سکینہ آگے بڑھی، میرا چچا آ گیا، بچوں پیاسے نہیں رہو گے، ارے علم غریب آیا، کیا دیکھا علم آیا، علمدار نہ آیا۔ چاروں سمت گھومیں گے، چاروں سمت گھومیں گے۔